رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود و سلام جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر. محترم حضرات، آپ کے سامنے 27ویں پارے سورۃ الواقعہ سے چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت نے سورۃ الواقعہ کی ابتدا میں قیامت کا یقینی ہونا بیان فرمایا ہے اور اس کی منظر کشی فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روز قیامت یہ سارے لوگ 3 گروہ بن جائیں گے، ان کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. یعنی ہم سارے لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہوں گے. کون کون سی قسمیں ہوں گی، گروپ کیسے ہوں گے؟ دنیا میں ہم بھی کئی گروپ بنا دیتے ہیں، گروپ اے ہے، گروپ بی ہے، گروپ سی ہے، پھر کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ خاص گروپ ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا گروپ بن جائیں گے 3. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اور یقین کریں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تو ایسے ہی ہونا ہے. گروپ بننے ہی بننے ہیں. پہلا گروپ فاصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے. ساتھ ہی مالک کائنات نے فرمایا ما اصحاب المیمنہ، ان کی کیا شان ہوگی تمہیں کیا پتا ہے. دائیں ہاتھ والوں کے کیا کہنے کہ ان کا یہ گروپ کس قدر پیارا ہوگا. ساتھ ہی فرمایا با اصحاب المشأمہ، ایک گروہ بائیں ہاتھ والا ہوگا اور ہولناکی کے طور پہ فرمایا ما اصحاب المشأمہ، تمہیں کیا خبر ہے وہ بائیں ہاتھ والے کس حالت میں ہوں گے، ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی. اور پھر فرمایا والسابقون السابقون، ایک گروہ بالکل آگے نکل جانے والا ہوگا، خاص گروپ، سبقت کرنے والا، فضیلت لے جانے والا. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک المقربون، یہ والا گروپ یہ اللہ کا خاص گروپ ہوگا، یعنی دائیں ہاتھ والوں سے بھی آگے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے یہ والے گروپ والے. میرے بھائیوں، روز محشر 3 گروپ میں تقسیم ہونا ہے. اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس گروپ میں شامل ہونا ہے، کون سے گروپ والی ہم نے صفات اختیار کرنی ہے، ان والے اعمال تیار کرنے ہیں. گروپ تو بننے ہی بننے ہیں، فیصلہ ہم نے کرنا ہے کس گروپ میں شامل ہونا ہے. اللہ رب العزت نے عارضی اختیار ہمیں دیا ہوا ہے،
انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو رستے واضح کر دیے ہیں، اب چاہے تو ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے تو ہماری ناشکری کر کے آئے. دنیا میں عارضی اختیار ہے، روز محشر یہ ختم ہو جائے گا. جس گروپ میں کھڑا کر دیا جائے گا وہاں سے کوئی ہل نہیں سکے گا. ان گروپوں کے معاملات کیسے ہوں گے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت سمورہ بن جندب صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا، آپ جب صبح کی نماز پڑھاتے تو پھر ہماری طرف توجہ فرماتے، پھر پوچھتے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی بیان کرتے جی میں نے دیکھا ہے، آپ اس کی ساری تفصیل سنتے اور پھر جو اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا اس کے مطابق اس کی تعبیر بتاتے. اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے. بامانی خوابوں کا مطلب ہوتا ہے یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. ایک دن نبی کریم علیہ السلام ہماری طرف توجہ فرمائی. آپ نے پوچھا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم میں سے ہر کسی نے کہا نہیں، آج ہم میں سے کسی نے خواب نہیں دیکھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر آج میں نے خواب دیکھا ہے. پھر آپ نے وہ خواب بیان فرمایا. بہت قیمتی خواب ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ پوری وحی ہوتا ہے، وہ عام خوابوں کی طرح خواب نہیں ہوتا. اس کی تعبیر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ اللہ کے بندوں تک وہ پیغام پہنچا دیں. آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر ارض مقدس کی طرف سفر شروع کر دیا، یعنی شام کی طرف، بیت المقدس کی طرف، ارض مقدس کی طرف سفر شروع کر دیا. چلتے چلتے میں نے ایک معاملہ دیکھا، مشاہدہ کیا. وہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا. ایک آدمی تھا، رجل جالس، بیٹھا ہوا آدمی تھا، ورجل قائم، اور ایک آدمی اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ جو کھڑا ہوا تھا بیدہ کلوب من حدید، اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا بنا ہوا تھا. لوہے کی لمبی سلاخ لے کر اس کو آگے سے یوں کر کے موڑ دیا جائے، تیز، جس قسم کی آپ لگا لیں یہ جو بھیڑوں والے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی کاپا سا ہوتا ہے درخت چھاننے والا، آگے سے مڑا ہوا پیچھے سے لمبا. اس کے ہاتھ میں ایک کلوب من حدید، لوہے کا بنا ہوا آنکڑا تھا. یدخلہ فی شدقہ، وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ کے اندر ڈالتا تھا، اندر والی سائڈ. اور یہ جس کو ہم اپنی بولی میں وراچ کہتے ہیں، اس کو ادھر سے چیرنا شروع کر دیتا. فایا شقہ، ادھر تک گدی تک لے جاتا چیر چیر کے. اور وہاں پر یہ وجود نہیں ہونے، وہاں پہ احد پہاڑ کے برابر وجود دیے جانے ہیں. تو یہاں تک پورا چیرا جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، آنکڑا نکالتا ہے، دوسری طرف ڈال دیتا ہے، دوسری براش میں یہ ڈال دیتا ہے. اس کو پھر وہ گدی تک لے جاتا ہے. جب یہاں تک پورا ہو کر رکتا ہے تو پہلے والا حصہ پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، مل جاتا ہے آپس میں، تندرست ہو جاتا ہے. وہ پھر ادھر سے نکالتا ہے، ادھر ڈال دیتا ہے، پھر ادھر سے ادھر. میں نے ان سے پوچھا قلت ما ھذا، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا صورتحال ہے؟ وہ دونوں مجھے کہنے لگے قال انطلق، ابھی آگے چلے. وہاں سے مجھے آگے لے گئے. آگے میں نے ایک اور معجزہ دیکھا، رجل مضطجع علی قفاہ، ایک آدمی ہے الٹا لیٹا ہوا ہے، گدی کے بعد، گدی اوپر ہے
منہ اس کا نیچے ہے، لیٹا ہوا ہے. ورجل قائم علی راسہ، ایک آدمی اس کے سر کے پاس کھڑا ہے. بفہر او صخرۃ، آپ نے فرمایا اس کے پاس چھوٹا پتھر ہے، یا آپ نے فرمایا صخرۃ، اس کے پاس ایک بڑا پتھر ہے. یشدق بہ راسہ، وہ اوپر سے پتھر مارتا ہے اس بندے کے سر کے اوپر، اس کا سارا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر دور لڑک کے چلا جاتا ہے. پھر وہ مارنے والا پتھر اٹھانے چل پڑتا ہے. جب پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے تو اس کا سر پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. وہ پھر مارتا ہے. میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال انطلق، وہ دونوں کہنے لگے ابھی آپ آگے چلے. ہم آگے چل پڑے. اتینا الی ثقب مثل التنور، ہم ایک ایسے گڑھے کے پاس پہنچے جو مثال میں تندور کی طرح تھا، تندور کی طرح. اعلیٰ ضیق واسفلہ واسع، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا جیسے یہ تندور کا ہوتا ہے، اوپر والا حصہ تنگ تھا، نیچے والا حصہ اس کا کھلا ہوا تھا. تتوقد تحتہ نار، اس کے بیچ میں آگ جل رہی تھی، اس کے اندر لوگ جل رہے تھے. وہ آگ اس قدر زور ہوتی کہ لوگ آگ کے زور سے اوپر کو اٹھتے. جب بالکل کنارے کے قریب پہنچتے لگتا کہ باہر گر جائیں گے، آگ پیچھے سے ہلکی کر دی جاتی، پھر واپس بیچ میں گر جاتے. کیسے لوگ میں نے دیکھے؟ وفیہا رجال ونساء عراۃ، اس میں مرد تھے، اس میں عورتیں تھیں اور سارے ننگے تھے، ننگے. میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگے ابھی آپ آگے چلے. ہم آگے چل پڑے. اتینا علی نہر من دم فیہ رجل بین یدیہ حجارۃ فاقبل الرجل، ہم ایک نہر پر گئے، خون کی نہر، خون، بلڈ ہی بلڈ، خون ہی خون. فیہ رجل قائم علی وسط النہر، نہر کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا تھا، خون کی نہر میں ایک آدمی کھڑا تھا. آپ یہ منظر دیکھیں، خون کے اندر کو بندہ کھڑا ہو اور خون ہی چل رہا ہو، درمیان میں کھڑا ہے. والا شط النہر رجل بین یدیہ حجارۃ، کنارے پہ بھی ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے آگے پتھر ہی پتھر پڑے ہوئے ہیں. فاقبل الرجل الذی فی النہر، نہر والا آدمی باہر نکلتا ہے، کنارے کی طرف آتا ہے. جب وہ کنارے کے پاس پہنچتا ہے پتھر والا زور سے پتھر مارتا ہے، اسی جگہ پہ چلا جاتا ہے. وہاں سے دوسری طرف جاتا ہے، وہاں بھی آدمی کھڑا ہے، وہ بھی پتھر مارتا ہے، پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے. پتھروں کا ڈھیر ہے، ختم ہونے میں نہیں آ رہا اور یہ واپس بار بار درمیان میں پہنچ رہا ہے. میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگے ابھی ذرا اور آگے چلے. ہم اور آگے چل پڑے. انتہینا الی روضۃ خضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ، ہم ایک سرسبز جگہ پر پہنچے. بڑا پیارا منظر تھا، پارک تھا، گراؤنڈ تھا، خوبصورت باغ کی شکل تھا، سرسبز ہی سرسبز، خوبصورتی ہی خوبصورتی. فیہا شجرۃ عظیمۃ، اس میں ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا. وفی اصلہا، اور اس کی جڑ کے پاس نیچے شیخ وصبیان، اس کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا بڑا خوبصورت، اور اس کے ارد گرد لوگ ہی لوگ تھے، لوگ ہی لوگ تھے، بچے، بچوں کی شکل میں. وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوقِدُهَا، بزرگ ایک طرف، بچے ایک طرف، اور ایک طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. آگ بھڑکا رہا تھا، آگ بھڑکا رہا تھا. درخت کے پاس دوسری طرف
شعلے بڑھ رہے تھے. میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگے ابھی آگے چلیں. پھر وہ مجھے لے کے دونوں درخت کے اوپر چڑھنے لگ گئے. درخت کے اوپر جا رہے ہیں ہم. ایک جگہ پر ہم پہنچے، خوبصورت گھر تھا، اس میں ہم داخل ہو گئے. اس کے اندر آدمی تھے جن میں سے کچھ بوڑھے تھے، کچھ جوان تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے. میں نے کہا ما ھذا، یہ مکان کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قال انطلق، وہ مجھے کہنے لگی ابھی اور آگے چلے. مجھے وہاں سے نکالا اور اوپر لے گئے. وہاں میں نے ایک گھر اور دیکھا، ہی احسن و افضل منہا، وہ پہلے گھر سے زیادہ خوبصورت تھا، پہلے گھر سے زیادہ پیارا تھا، بڑا شاندار گھر تھا. گھر پہلا بھی خوبصورت تھا لیکن یہ اس سے بھی خوبصورت تھا. اس میں بوڑھے اور جوان تھے. جب میں نے یہ دیکھا میں نے ان دونوں کو کہا انکما قد طوفتمانی اللیلہ، آج تم دونوں نے مجھے ساری رات پھرایا ہے، ساری رات مجھے پھرایا ہے. کبھی کہاں لے گئے، کبھی کہاں لے گئے، کبھی کہاں لے گئے، اب مجھے یہاں لے آئے ہو. اب تو میں تھک چکا ہوں. فاخبرانی اما رأیت، مجھے بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے، مجھے خبر تو دو ہوا کیا ہے، یہ کیا کیا معاملے ہیں. اب ان دونوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا وہ جو آپ نے پہلا آدمی دیکھا وہی آدمی لوہے کا آنکڑا جس کے منہ میں ڈالا جا رہا تھا، گدی تک چیر دیا جاتا پھر دوسری طرف چیر دیا جاتا، یہ وہ آدمی ہے دنیا میں کذاب، بڑے جھوٹ بولا کرتا تھا، جھوٹا آدمی ہے، جھوٹا، جھوٹی گفتگو کرتا تھا. یحدث بالکذبۃ، جھوٹی باتیں کرتا. اس کے جھوٹ اس قدر پھیل جاتے پوری دنیا میں نظر آنے لگ جاتے، لوگوں کے ذہنوں تک، عقلوں تک پہنچ جاتے. گفتگو میں اس کی باتیں ہوتی حالانکہ ہوتا جھوٹا تھا. آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اس کا منہ چیرا جا رہا ہے. مجھے دونوں نے بتایا قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہے گا، یہی معاملہ چلتا رہے گا. پھر مجھے بتانے لگے وہ دوسرا آدمی جس کو آپ نے دیکھا لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر بالکل پچک جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے لاتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. یہ کون بدقسمت ہے؟ مجھے بتانے والوں نے بتایا یہ ایسا آدمی ہے علمہ اللہ القرآن، اس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اس کو اللہ نے قرآن سکھایا، اس کو اللہ نے قرآن کا عالم بنایا، قرآن کا قاری بنایا. قرآن اس کے اندر موجود تھا لیکن اس کی حالت یہ تھی رات کو بھی سویا رہتا مردوں کی طرح، اللہ کے حضور کھڑا نہیں ہوتا تھا، سارا دن بھی قرآن کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتا تھا. قرآن تو پڑھ لیا، قرآن تو پڑھ لیا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس کو مال کے کائنات نے کتنی بڑی دولت دے دی، اپنی پاک کلام اس کے سینے میں محفوظ کر دی، لیکن یہ کیسا بدقسمت نکلا، کیسا بدبخت نکلا. رات کو سویا رہا ہے، کبھی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس نے سجدہ نہیں کیا، کبھی اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا، کبھی قیام اللیل نہیں کیا، کبھی تہجد نہیں پڑھی، کبھی نمازوں کی طرف توجہ نہیں دی. سارا دن دنیا کے کاموں میں رہا. اس نے کہا دنیا کما لوں، میں بھی دنیا کما لوں، دنیا کمانے میں لگ گیا، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا. آج قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ چلتا رہے گا. قرآن کا قاری ہے، سر پچکا جا رہا ہے. ہائے میرے اللہ محفوظ فرمانا، میرے اللہ رحمت فرما دینا. ایسے معاملہ ہوگا. میرے محبوب نے دیکھا گروپ تقسیم ہو رہے ہیں، ایک کا منہ چیرا جا رہا ہے، ایک کا سر پچکا جا رہا ہے. پھر مجھے بتانے والوں نے بتایا وہ جو آپ نے دیکھا ہے نا تندور، جس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے ہیں،
بھرا ہوا ہے، آگ جلتی ہے، آگ کے زور سے اوپر کو اٹھ کے آتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے باہر گر جائیں گے، آگ ہلکی کر دی جاتی ہے، پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فَهُمُ الزُّنَا، دنیا میں زنا کرنے والے، یہ زنا کرنے والے مرد ہیں، زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ بڑا خوبصورتی میں ناز ہے نا تجھے مجھے، اپنی جوانی پہ بڑا زور ہے نا، بڑی دولت پہ نشہ ہے نا، جو مرضی چیز خرید لوں، جو مرضی کر لوں، جیسے مرضی چل پڑوں، تجھے بڑا میل ملاپ پسند ہے، بڑا مرد و عورت کا اختلاط پسند ہے۔ ایک تندور میں بند کر دیا گیا ہے، اوپر کا حصہ تنگ ہے، نیچے کا حصہ کھلا ہے، آگ اٹھا اٹھا کے اوپر تک لا رہی ہے، پھر نیچے گر رہے ہیں کیسے؟ ننگے مرد، ننگی عورتیں، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہیں۔ فرمایا قیامت تک یہی معاملہ چلتا رہے گا۔ وہ جو آپ نے دیکھا چوتھا آدمی ہے، خون کی نہر ہے، درمیان میں کھڑا کر دیا گیا ہے، باہر بھی بندہ کھڑا ہے، نکلنے نہیں دیتا، یہ نکلتا ہے پتھر مارتا ہے، پھر واپس اس کے درمیان میں پہنچ جاتا ہے۔ مجھے بتانے والوں نے بتایا یہ بدقسمت آکل الربا، سود کھایا کرتا تھا، سود کھایا کرتا تھا، سود کھانے والا دنیا میں بڑے بڑے اس کے میوے خریدتا ہے، دنیا میں بڑی بڑی ڈشیں تیار کرتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے محل بناتا ہے، دنیا میں بڑے بڑے اے سی لگاتا ہے، بڑے بڑے سردیوں میں ہیٹروں کے اہتمام کرتا ہے، سردی میں بچتا ہے، گرمی میں بچتا ہے، کہتا ہے پیسے بڑے ہیں کس لیے کماتے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کھاتا ہے۔ آج اس کو خون کی نہر میں کھڑا کر دیا گیا، پتھر مارے جا رہے ہیں، نکلنا چاہتا ہے، نکلنے والے نکلنے نہیں دے رہے۔ فرمایا قیامت تک یہ منظر ایسے ہی چلتا رہے۔ محبوب کو بلا کر کے دکھایا جا رہا ہے، گروپ دکھائے جا رہے ہیں، گروپ، کوئی گروپ اے ہے، کوئی گروپ بی ہے، کوئی خاص گروپ ہے۔ یہ فیصلہ تیرے میرے ہاتھ میں ہے کس گروپ میں جانا ہے۔ اب ایک گروپ اور شروع ہو گیا ہے، درخت ہے سرسبز، جگہ بڑی سرسبز ہے، خوبصورت ہے، بزرگ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کی جڑ کے پاس، بچے ہیں وہاں پہ کھیل رہے۔ مجھے انہوں نے بتایا وہ جو آپ نے بزرگ دیکھا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ، جد انبیاء، جس کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ وہ خلیل جس کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ میرا ابراہیم پوری امت، اللہ اتنا درجہ کیسے ملا؟ اللہ کہتے ہیں اس نے ساری زندگی میری فرما برداری میں بسر کر دی، اس نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا، جو میں نے اس کو نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرتا رہا۔ بظاہر دنیا کی زندگی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کتنی کٹھن گزری ہے، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم نے آگ میں ڈال دیا، علاقے والوں نے وطن سے نکال دیا، وقت کے بادشاہ نے آپ کی اہلیہ کو بری نظر سے اپنے پاس روک لیا، بیوی اور بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس اکیلے چھوڑ دیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی دیکھیں کتنی کٹھن ہے، پھر بیت اللہ تعمیر کیا، اتنی محنتیں کی، پھر اپنے اللہ کو کہتا ہے ابراہیم ربنا تقبل منا، اللہ قبول ہی کر لے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ نے پھر کیسا قبول کیا؟ رہتی دنیا تک قرآن حکیم میں ابراہیم کے نام شامل کر دیے، مالک نے اپنا خلیل بنا لیا، جد انبیاء بنا لیا۔
ایسی دعا قبول کی قیامت تک جتنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں سارے ابراہیم کی لڑی میں سے کیے ہیں۔ اب دنیا کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں اللہ راضی ہے، اور نہیں، اگر اللہ کا رستہ مل جائے تو اللہ راضی ہے۔ دنیا کے رستے تو سب کو مل جاتے، فرمایا وہ ابراہیم تھا، وہ بزرگ درخت کی جڑ کے بعد بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو بچے ہیں نا اس کے ارد گرد وہ لوگوں کے بچے ہیں جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ آج باپ ابراہیم کے پاس کھیلتے ہیں۔ اور صبر کرنے والوں بشارتیں یہ تمہارے لیے، اگرچہ صبر دل پہ پتھر رکھ کے ہوتا ہے، جن کے چلے جاتے صبر کہنا بڑا آسان ہے اور صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہوتا ہے۔ آج کہاں پہ ہیں میرے محبوب نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے بعد بچے کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے کہا وہ جو ہم آپ کو اوپر لے آئے تھے، وہ جو آپ نے ایک گھر دیکھا بڑا خوبصورت گھر، اس میں جو آپ نے آدمی دیکھے، بوڑھے دیکھے، جوان دیکھے، عورتیں دیکھی، بچے دیکھے، یہ بلا کون تھے؟ فرمایا دار عامت المومنین، یہ عام مومنوں کا گھر تھا۔ ابھی 3 گروہ بن جانے ہیں نا جی، پہلا گروہ گزر گیا ہے، اب عام لوگوں کا گروپ ہے، لیکن ہے خوبصورت مکان میں، سارے وہاں پہ اپنے اپنے مکانوں کی زینت بنے ہوئے۔ میرے محبوب نے دیکھا عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، وہاں پہ اللہ نے رکھا ہوا ہے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، انعامات کے ساتھ، قیامت تک وہیں رہیں گے۔ یہ عام مومنوں کا گھر ہے۔ فرمایا وہ جو آپ نے دیکھا تھا بزرگ کے پاس جڑ کے ایک طرف ایک آدمی آگ جلا رہا تھا، وہ جہنم کا دروغہ تھا جو قیامت تک جہنم کی آگ بھڑکاتا رہے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بھلا کہاں کھڑے ہو کر پوچھی تھی؟ اس گھر میں جو اس گھر سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ اب انہوں نے کہا ہادی الدار، یہ جس گھر میں ہم کھڑے ہیں، یہ جس گھر میں جو پہلے گھر سے احسن منہا وافضل، جو پہلے گھر سے زیادہ حسین ترین ہے، پہلے گھر سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کے مرتبے بڑے زیادہ، شان بڑی زیادہ، بناوٹ بڑی اچھی، بڑی خوبصورت۔ فرمایا ان دونوں نے فدار الشہداء، یہ شہیدوں کا گھر ہے، یہ شہداء کا گھر ہے جنہوں نے اپنی جوانیاں اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ ان کا بھی دل کرتا تھا دنیا کی نعمتوں کے مزے لوٹتے، ان کا بھی دل کرتا تھا دنیا کی آسائشات حاصل کرتے، ان کا بھی دل کرتا تھا دنیا بڑی رنگین ہے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ مالک کائنات نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ میرے راستے میں اپنی جان قربان کر دیں، گئی تو جان چلی ہے، لیکن اب تم نے ان کو میت نہیں کہنا، ان کو تو اصل زندگی مل گئی جو ان کے رب کے پاس ہے۔ رب نے ان کو ایسی زندگی دی، وہاں وہ اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیے جاتے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ فرمایا یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے انا جبریل وہذا میکائیل، گفتگو کرنے والا مجھے کہنے لگا میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں، اور یہ میرا ساتھی میکائیل ہے، ہم دونوں فرشتے۔ پھر مجھے کہنے لگے فرفع راسک، ذرا اب آپ اپنا سر اوپر کریں، اپنی نگاہ اتنا اونچا لے گئے، ابھی کہتے ہیں اپنا سر ذرا اور اونچا کریں، نظریں ذرا اور اونچی کریں۔ اللہ اکبر، واہ مالک تیرے گروپوں کی کیا تقسیم ہے، جو تو نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، بے شک فرمایا ہے۔
اس میں لا ریب ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا اوپر کھڑے، مجھے کہتے ذرا اوپر اپنا سر اٹھا، فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اوپر کیا، مجھے ایک سفید موتیوں کی طرح برف کا ٹکڑا نظر آیا، جیسے سفید موتی برف کے ٹکڑے کی شکل میں بادل ہے، اتنا پیارا بادل برف کی شکل کا، برف کی ٹکڑیوں جیسا، اتنا پیارا میں نے دیکھا۔ مجھے کہنے لگے قال ذاک منزلک، اے محبوب یہ آپ کا عالی شان گھر ہے، یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کا بالا خانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالا خانہ سب سے اونچا ملا، دنیا میں شان سب سے اونچی ملی، مشکلات بھی سب سے زیادہ برداشت کی ہے کہ نہیں کی؟ تجھے مجھے تھوڑی سی مشکل آ جائے ہم گھبرا جاتے ہیں، مسجدیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ کا رستہ چھوڑ جاتے، تھوڑی سی مالی مشکل آ جائے لوگ سود کی طرف چلے جاتے، ملاوٹ کی طرف چلے جاتے، دکانوں پہ ٹائم زیادہ، مساجد خالی کر جاتے اور کہتے ہیں محبوب کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، محبوب کا ساتھ دیکھو کتنا اونچا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑے گی نا بھائی، کہ بغیر محنت کے عام مومنوں کا گھر ہے، پھر شہیدوں کا گھر ہے، پھر ان کا ذاک منزل کا، محبوب یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان کو کہا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے پھر مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ جب میرے گھر کی باری آئی مجھے پیچھے روک لیا، سارے گھر مجھے دکھا دیے، مجھے چھوڑو میں اپنے گھر میں جاؤں۔ انہوں نے مجھے کہا انہ بقی لک عمر، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، لم تستکملہ، ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، ابھی آپ کی زندگی پوری نہیں ہوئی، ابھی آپ نے اور جینا ہے، ابھی اور زندگی گزارنی ہے۔ جب آپ فوت ہو جائیں گے فَإِذَا اسْتَكْمَلْتَ عُمُرُكَ، جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے پھر اللہ نے یہ گھر آپ کے لیے بنایا ہوا ہے، اللہ آپ کو اس گھر میں داخل کر دیں گے۔ اللہ میرے بھائیو، مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، روز محشر تمہارے 3 گروپ بن جائیں گے، 3 قسمیں ہو جائیں گی، 3 ٹولیاں بن جائیں گی۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کوئی دائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا خبر دائیں ہاتھ والوں کی شان کیا شان ہے، دائیں ہاتھ والوں کی کیا شان ہے۔ پھر فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، شان آپ نے ہے نا دیکھی، ابراہیم علیہ السلام ہیں، بچے ہیں، جنت کا گھر ہے، مرد عورتیں بچے بوڑھے وہاں پھر رہے، جلوہ فرما ہے۔ پھر آپ نے دیکھا گھر ہے، شہیدوں کا گھر ہے، وہاں میں وہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا کوئی خون کی نہر میں ہے، پھر آپ نے دیکھا کوئی پتھر کے نیچے اس کا سر ہے، کسی کو آپ نے دیکھا اس کے منہ میں لوہے کا آنکڑا ہے، کسی کو آپ نے دیکھا وہ تندور نما گھڑے میں ننگا ہے اور ننگی ہے۔ وہاں سے یہ ساری قسمیں اب آپ سوچیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی شان کے کیا کہنے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کی بدقسمتی کیسی بدقسمتی ہے تمہیں کیا بتایا جائے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور کچھ آگے والے درجوں میں ہے، وہ شہیدوں کا درجہ، وہ نبیوں کے درجے، انبیاء کے رتبے، اور جن کو نبیوں کا ساتھ ملے گا وہ لوگ ہوں گے۔ میرے بھائیو، اب فیصلہ تیرے میرے ہاتھ میں ہے، اختیار تجھے اور مجھے دے دیا گیا ہے، اب میں نے اور آپ نے کچھ کرنا ہے۔ کیوں؟ دنیا عمل گاہ ہے، یہاں پہ ہم نے فصل بونی ہے اور کل قیامت والے دن کاٹ کے اس کا پھل کھانا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بیج گندم کا ڈالیں اور وہاں سے چنے اگائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو بیج ڈالیں گے فصل بھی وہی ملے گی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں دنیا میں اختیار ہے تیرے میرے پاس،
قیامت کو اشتہار ختم ہو جائیں گے، گروپ اے والے بڑے خوش ہوں گے اور فرسٹ گروپ والے بھی بڑی اسائشات میں ہوں گے، اور گروپ بی کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اور یہ گروپ بی والے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے قیامت والے دن 9 قسم کی آرزویں کریں گے، 9 قسم کی آرزویں، تمنا، خواہشات۔ مالک کائنات کے حضور 7 قسم کی دل کی خواہشیں بیان کریں گے۔ پہلی کیا خواہش ہے؟ پہلے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش آج میں اس گروپ میں شامل نہ ہوتا، قبر میں اترا تھا مٹی بنا رہ جاتا، آج دوبارہ وجود نہ ملتا، پہلی خواہش۔ دوسری آرزو کیا کرے گا؟ یا لیتنی، او میرے بھائی میری بہن، یہ آرزو اس بندے نے کرنی ہے جو گروپ بی میں شامل ہو گیا، بائیں ہاتھ والا بن گیا۔ قرآن نے بیان کیا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا ہائے میرے افسوس ہے، ہائے میری ہلاکت ہو گئی، کاش میں نے آج کے دن کا کوئی سامان آگے بھیجا ہوتا، میں نے بھی کچھ تیاری کر کے یہاں بھیجا ہوتا، میں نے کوئی بیج اچھا لگایا ہوتا۔ یا دوسری آرزو کرے گا کاش میں نے اچھے عمل آگے بھیجے ہوتے۔ تیسری خواہش کیا کرے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیا، جب اس کا نامہ اعمال اس کے بھائی ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نا، دیکھ کے اس کو کہا کاش مجھے یہ کتاب ہی نہ ملتی، کتاب ہی نہ ملتی مجھے، میں اس کو دیکھتا ہی نہ، اس نے تو ہر چھوٹی بڑی بات میرے سامنے کر دی ہے۔ اور چوتھی خواہش کیا کرے گا؟ لم اتخذ، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ او غلط دوستیاں رکھنے والوں، غلط دوستیاں رکھنے والیوں، آج کے دوستوں میں جن پہ تمہیں بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے تمہیں مجھے، ہم کیسے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے، دوست نہیں چھوڑیں گے، بہن بھائی چھوڑ دیں گے، دوست نہیں چھوڑیں گے، گھر بار چھوڑ دیں گے، دوست نہیں چھوڑیں گے، اور بتایا جاتا دوست تیرا مستقبل خراب کر رہا ہے، کہتا تو اپنے کام رکھ ہوں دے مستقبل خراب۔ لیکن کل قیامت والے دن روئے گا، کہے گا کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور 5ویں خواہش پھر کیا کرے گا؟ کیا کیا ہوتا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش میں نے اللہ کا رستہ اختیار کیا ہوتا، اللہ کے رسول کا رستہ اختیار کیا ہوتا۔ خواہش کر رہا ہے، آرزو کر رہا ہے۔ اور چھٹی خواہش کیا کر رہا ہے؟ چھٹی خواہش جب ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹے گا، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش میں نے اللہ کے رسول والا رستہ اپنایا ہوتا، اس رستے پہ چلتا۔ اور 7ویں خواہش کیا کرے گا؟ 7ویں خواہش کہے گا کنت معہم، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان لوگوں کا ساتھی بن جاتا۔ آئیے جو جنت والے گھر میں ہے جو میرے محبوب نے دیکھا ہے، یہ جو شہیدوں والا گھر ہے، یہ جس کے نیچے ابراہیم علیہ السلام موجود ہے، جہاں پہ وہ لوگ ہیں، کہتا کاش میں بھی ایسی عمل کرتا، آج میں ان کا ساتھی بن جاتا تو میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اور پھر 8ویں خواہش کرے گا، 8ویں آرزو، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش افسوس میں نے اپنے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، شرک نہ کیا ہوتا۔ اور یہ ساری خواہشات کرنے کے بعد نا ایک 9ویں آرزو بھی کرے گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، غور کرنا، زندگی کا حصہ بنائے۔ آج وقت ہے تیرے میرے پاس، اور یہ وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہم اصل میں اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، حالانکہ
ہمارے غرور اور تکبر کی اوقات کتنی ہے. کبھی اپنے تکبر اور غرور کی اوقات دیکھیں کہ جب ہم پہلی بار دنیا میں آتے ہیں تو خود نہا نہیں سکتے ہیں، دوسرے نہلاتے ہیں، اور جب آخری بار جانا ہوگا تب بھی دوسرے نہلائیں گے، خود نہا نہیں سکتے. اور پھر دیکھیں ہماری اوقات کتنی ہے، جب دنیا میں آتے ہیں برہنہ ہوتے ہیں ہمارے ننگے وجود کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے دوسرے پہناتے ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے تب بھی کفن ہمیں دوسرے پہنائیں گے، ہم اپنا کفن بھی خود نہیں پہن سکتے. یہ زندگی ہے تیری اور میری انسان. ہم کمزور پیدا ہوتے ہیں، کمزور اتنے پیدا ہوتے ہیں کہ اپنی خوراک حاصل نہیں کر پاتے، لیکن جیسے ہی کچھ طاقت آتی ہے خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں. کمزور پیدا ہونے والا طاقت ملتی ہے تو خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. 2-4 دن کی مہلت کیا ملتی ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے. یہ انسان مٹی کا کھلونا ہے، مٹی کا کھلونا. جیتے جی بڑا شور کرتا ہے، بڑا شور کرتا ہے. تجھے پتا نہیں میں کیا چیز ہوں، تجھے پتا نہیں میں کیا چیز ہوں. جیتے جی بڑا شور کرتا ہے اور جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے. میرے بھائی، میری بہن، کبھی کبھی شہر خاموشاں کا چکر لگایا کریں. جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے اس گھر کو کبھی کبھی دیکھنا تو چاہیے نا. کبھی کبھی قبرستان جایا کریں، قبروں کی زیارت کیا کریں. آپ کو نظر آئیں گے کتنے اکڑے ہوئے وجود، کتنے پھولے ہوئے گال رکھنے والے، کتنی اونچی اونچی گفتگو کرنے والے آج کتنے خاموش ہیں. پورا قبرستان بھرا پڑا ہے، ایک کی بھی آواز نہیں آتی. کبھی کبھی تو غور کیا کر، میں اور تم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جیتے جی یہ سمجھتے تھے ہمارے بغیر دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا، میرے بچے دکانداری کیسے کریں گے، میرے بیوی بچے کھائیں گے کہاں سے، یہ کام کیسے ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، دنیا کا کاروبار میرے اور تیرے بغیر کیسے چلے گا. کبھی قبرستان جایا کر، تجھے نظر آئے گا آج سارے مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے، سارے مٹی کے ڈھیر بنے ہوئے. یہ اوقات ہے تیری میری. کل کو جو پچھتانا ہے. 8 آرزویں آپ نے سنی، 9ویں آرزو سنے. کیا کہے گا انسان، مرد و عورت، جن و انس، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. ہائے کاش ایک بار دوبارہ دنیا میں جانا ہو جائے، ایک بار واپس چلا جاؤں، ایک بار واپس. اللہ وعدہ ہے تجھ سے، پھر تیری آیات کا انکار نہیں کروں گا، پھر میں بھی مومنوں کا ساتھی بن کے زندگی گزاروں گا. یہ 9 آرزویں کرے گا، کیوں مجھے کوئی ایک بھی پوری ہوگی، کوئی ایک پوری ہو جائے. ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. آج ممکن ہے، آج ممکن ہے کہ نہیں، آج ممکن ہے. تو اور میں اپنی اپنی فکر کر لیں. اگر کبھی شہر خاموشاں کا چکر نہ لگ سکے تو میں تمہیں اور بتاؤں، کبھی کبھی اپنے گھر میں کسی اپنے بزرگ بابے کو دیکھا کر، کبھی بزرگ امی جان کو دیکھا کر، کبھی نانا اور نانی کو دیکھا کر، کبھی دادا اور دادی کو دیکھا کر، کبھی کوئی خالہ بوڑھی نظر آ جائے، کوئی تایا ماما بوڑھا نظر آ جائے، اس کے پاس بیٹھا کر، اس کا ہاتھ پکڑا کر اور پھر اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کے ساتھ رکھا کر. یوں کر کے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے پاس رکھا کر. تیرا چہرہ تجھے تر و تازہ نظر آئے گا، فریش نظر آئے گا. نرم نرم ہاتھ اور چمکتے ہوئے تجھے ہاتھ نظر آئیں گے.
ان میں زیورات بڑے پیارے بڑے خوبصورت لگیں گے، لیکن تجھے اپنے اس بابے اور بابی کا ہاتھ اور چہرہ جھریوں بھرا نظر آئے گا، سلوٹیں پڑی ہوں گی، گوشت نے ہڈیاں چھوڑ دی ہوں گی، جہاں سے ہاتھ پکڑو گوشت وہی کا وہی کھڑا ہو جاتا ہے، نیچے آتے آتے ٹائم لگتا ہے، دونوں ہاتھ یوں کر کے ساتھ رکھنا، اور پھر میرے بھائی میری بہن سوچنا بہت تھوڑا وقت لگتا ہے تیری میری تبدیلی میں۔ یہ جس بابے کا ہاتھ تو نے اور میں نے پکڑا ہے، کل اس کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسا تھا، اس دادی کا چہرہ میری بہن کل کچھ دن پہلے تیرے چہرے کی طرح تھا، تر و تازہ تھا، فریش تھا، چمکتا ہوا تھا، خوبصورتی تھی، بناوٹ تھی، زیورات کا حسن تھا، مان نہیں تھا، کسی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ آج تو ابھی صحیح ہے، اس کی طبیعت بدل چکی ہے، اور یہ منظر بدلنے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے۔ یقین کریں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب جوانی گزر جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کب ماضی گزر جاتا ہے۔ یہ تیرے میرے بزرگ کا چہرہ تیرا میرا مستقبل ہے اگر زندگی رہی تو۔ کس جسم پہ تجھے مجھے ناز ہے جس کے ڈھلنے میں اتنا تھوڑا وقت، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے جماعت، بس اتنی سی دیر کے لیے آئے اور چل دیے۔ آتے ہوئے کہنے والا اذان کہتا ہے کان میں، اس کی نماز کا تب پتہ لگتا ہے جب میت آگے بڑھی ہوتی ہے۔ آج تیری میری نماز پڑھی جا رہی ہے، کیا اس میں صدیاں لگ جائیں گی؟ کہاں ہے آج کل کے خوبصورت لوگ؟ تو میں باقی رہ جائیں گے؟ یاد کر لے بہت تھوڑا وقت لگتا ہے، عمروں کے ڈھلنے میں، لذتوں کے ختم ہونے میں، اپنے لوگوں سے نظروں سے اوجھل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت لگتا ہے میرے بھائی میری بہن۔ کبھی کبھی اپنے بزرگ کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ رکھ کے دیکھا کر، اپنے بزرگ کا چہرہ اپنے چہرے کے ساتھ رکھ کے دیکھا کر، اس کی چال۔ میں اور آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں نا، اندر کے کمرے سے گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں، اور کسی بزرگ نے وہاں تک پہنچنا ہو تو بھلا کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کل کو یہ بزرگ بھی اسی طرح ایک ہی قدم پہ دروازے تک پہنچ جایا کرتا تھا، تو کیا تیرے میرے ساتھ یہ وقت نہیں آنا؟ آج ٹائم ہے، آرزو کوئی نہیں کرتا، کل ٹائم نہیں ہوگا، سارے ہی آرزو کریں گے، ساری خواہشات کریں گے۔ 9 خواہشیں قرآن نے بیان کی، ایک بھی پوری نہیں ہوگی، ایک ہی بات کہی جائے گی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ آج کیوں روتا ہے، آج کیوں چیختا ہے، آج کیوں چلاتا ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، کیا ہم نے تجھے عمر نہیں دی، ہم نے تجھے زندگی نہیں دی؟ اور پھر اور بات، وقد جاءکم النذیر، تیرے پاس ڈرانے والے بھیجے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں پہلی امتوں کے پاس نبی آئے، رسول آئے، اس امت کے پاس نبیوں کے وارث علماء آئے، اس نے کسی کو بھی نہیں مانا، حتیٰ کہ اس کے اپنے سر میں سفید آ گئے، اس کی اپنی داڑھی میں سفید آ گئے۔ اور اب تو ڈر جا، اب تو تجھے کسی نے نہیں ڈرانا تھا، اب تو ڈرانے والے تیرے سر میں موجود ہیں، تیری داڑھی میں موجود ہے، جو تجھے اور مجھے بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی منزل نہیں ہے۔ چھوٹا سا تھا، ماں کو امید تھی میرا بچہ 1.5-2 سال میں چلنے لگ جائے گا، پھر ہوا، امید تھی ایسے خوبصورت ہوگا، سکول جایا کرے گا، مسجد جایا کرے گا، ابے کے ساتھ دکان پہ جایا کرے گا، پھر اس
اس کو خاصرہ کی جوان ہوگا، اس کی خوشی دیکھوں گی، اس کی شادی ہوگی۔ پھر اس نے کہا میرے پوتے نواسے ہوں گے، اب میں ان کو کھلاؤں گی۔ اور اللہ کے بندے اب تو تیرے بچے ہو گئے، اب تو نے کون سی کیفیت بدلنی ہے؟ وجاءکم النذیر، ڈرانے والے آئے تیرے پاس، ڈرتا ہی نہیں بندہ، پھر ڈر رہا ہے۔ اور کیفیت پتہ کیا ہے؟ بڑی پریشان کن کیفیت ہے۔ کہیں یہ نہ ہو جائے کل قیامت والے دن اللہ کے رسول تیری میری شکایت کر دے۔ قرآن کہتا ہے یہ خواہشیں کرنے والا بندہ، اللہ کے رسول بھی اس سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کا رسول کہے گا اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں جن کو میں قرآن دے کر آیا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آج مجھے قرآن کا سبق اچھا تو نہیں لگتا، ہم لوگ قرآن کی بد دعائیں لے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا آج کی شادیاں اس قدر تیزی سے خراب کیوں ہو رہی ہیں؟ گھروں کے گھر کیوں اجڑ رہے ہیں؟ ابھی دلہن سسرال نہیں پہنچتی، مسائل کس لیے کھڑے ہو رہے؟ اپنائیت کس لیے ختم ہو رہی؟ بھیجنے والوں نے قرآن کی بد دعا دے کر اس کو بھیجا ہے اور لینے والے قرآن کی بد دعا لے کر اس کو گئے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، اپنی تیری میری شادی شروع سے لے کے ختم ہونے تک کیا کیا نظر آئے گا؟ کہیں ناچتے ہوئے خسرے نظر آئیں گے، کہیں ناچ گانا کرنے والی کنجریاں نظر آئیں گی، کہیں بھاڑ نظر آئیں گے، کہیں دوست دلہے کے آگے پاگلوں کی طرح اچھل کود کرتے نظر آئیں گے، کبھی مہندی کے نام پر ناچ گانا نظر آئے گا اور کبھی بینڈ باجے اس کے ساتھ براتیں جاتی اور اترتی نظر آئیں گی، اور کبھی کبھی تو اخیر ہو جائے گی میرے گھر کی بہو بیٹی مہندی کے نام پر بازار کی زینت بنی ہوئی نظر آئے گی، اور کبھی اس سے بھی آگے بات چلی جائے گی نوجوان بیٹیاں بارات کے استقبال میں کھڑی پھولوں کی پلیٹیں بھر کر کے، ارے آنے والوں چلو مانا یہ تو اس گھر کا دماد ہونے والا ہے، چلو مان لیتے ہیں کچھ لمحے کے لیے، یہ تو دماد کا والد ہے، مان لیا یہ تو دماد کا بھائی ہے۔ ارے یہ 200 بندے کی باقی بارات کون ہے جن کے اوپر تیری میری جوان بچیاں پھول نچھاور کر رہی ہیں؟ ان کے منہ میں پھول پھینکے جا رہے، غیرت نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ حیا کا جنازہ نہیں نکل جاتا؟ تیری میری جوان بچی تیار ہوئی، میک اپ کیا، لباس اپنی شادی کے مطابق کھلی قسم کا پہنا، کھلے بال لیے، تیری میری شادی کو 4 چاند تو لگا رہی ہے، اپنی آخرت کا کیا حساب کر رہی ہے؟ کہیں تمہیں نوجوان بچی بارات کے منہ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی نظر آئے گی، اور کبھی تو اس سے بھی آگے جوان دیور بھابھی کی گود میں بیٹھا نظر آئے گا۔ یہ جی ہماری رسم ہے، ہم نے کیا کیا؟ سارے کام مہندی سے لے کے رخصتی تک قرآن کی مخالفت ہے، اور جاتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن لے کے آیا جی اندروں، کڑی اتنے سایہ کرنا ہے۔ ہائے جب قرآن اندر سے نکلتا ہوگا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، تمہیں شاید قرآن کی بات ایسے سمجھاؤں تو نہ سمجھ آئے۔ جس مامے کو کسی نے شادی بیاہ پر صحیح لفٹ نہ کروائی ہو، اسے کوئی کارڈ بھی دے کر نہ آیا ہو، اور پھر اسے فون پہ کہا ہو برات پہ آنا، وہ بیچارہ کہے مجھے تو پہلے نہیں بلایا، کوئی نہ کوئی اس کو چاپ روسی کر کے لے آئے، ماما بھی آ جائے مامی بھی آ جائے، اور آتے وہ پیچھے والے اسٹور کاٹ کباڑ والے کمرے میں اس کو بٹھا دے۔ اب اس کو کوئی نہ پوچھے، مہندی پہ کوئی نہ کہے ماما جی اگے آیا جائے،
کھانے سے کوئی نہ پوچھے ماما جی اگے آیا جے، برات لے کے جان لگے کوئی نہ پوچھے ماما جی کتھے جے، برات آ گئی مامے کا کوئی پتہ نہیں ماما کتھے، کسی نے مامے نو نہ روٹی ویلے پوچھیا، نہ پانی ویلے پوچھیا، نہ ملنی کرن لگیا پوچھیا، نہ کوئی مشورہ کیتا ہے، اندر بیٹھا کلا، کڑی جان دیا کڑی جان دیا، ہوں جدو برات جان لگے تو ماما جی آیا جے، کڑی نے سر تے ہاتھ رکھیا جے، دل تے ہاتھ رکھ کے دسو جے تسی میں مامے ہو وہ آ جاؤ گے، آ جا صحیح دسنا دل رکھ، اور تینوں مینوں تے نائی آ جائے نا کاٹ دین تے لوگ شادی تے نہیں جاندے، کہتے لو جی مینوں نائیاں جگہ سمجھیا جی، میں ماما سی چاچا سی میں لاگے اتنا بھی نہیں ہویا مینوں آپ کاٹ دینا، وہ پھپھیاں تے اس گل تو رس جاندیاں نے کہ مینوں آپ کاٹ نہیں دینا ہے، پورے پورے وفد بھیجنے پیندے منان واسطے، اور ایک تیرا میرا اینی غیرت تجھے مجھے پوری برات میں پیچھے رکھا جائے، ہم کبھی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ ہو سکتا ہے ساری زندگی اس گھر میں ہی نہ جائے، ان کی شادیوں میں نہ جائے۔ قرآن اتنا بیچارہ معصوم تھا، قرآن اتنا غریب تھا، قرآن اتنا بیچارہ فقیر تھا، ہم نے اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اس کی ایک بات ہی پوری کر لیتے، آج بچی کے سر پہ رکھ دیا، اس قرآن سے بددعا نکلتی ہے، کل کو تیرا میرا حبیب کہے گا اللہ ان کو مجھ سے دور کر دے، انہوں نے اس قرآن کی قدر نہیں کی، آج کہتے ہیں سر پہ کر دو، جاتے ہی براتیں خراب ہو جاتی، شادیاں ٹوٹ جاتی، پہلی رات ہی جھگڑے ہو جاتے، صبح طلاق کی نوبتیں آ جاتی، اور اتنی قرآن کی نافرمانی، اتنی قرآن کی نافرمانی، کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو کہے اللہ گناہ گار ضرور ہوں، خطا کار ہوں، آئندہ سے کوشش کروں گا میری شادیاں میری خوشیاں تیرے قرآن کے مطابق ہوں۔ ہر بندہ جب جوان ہوتا ہے پہلی شادی ہوتی ہے ایک باری پوری ریجھ لا لیتا ہے، پوری ریجھ، اور سن لو قرآن کی بڑی قدر ہے، جس کا کلام ہے وہ بڑی غیرت والا ہے، بڑی غیرت والا ہے، تجھے مجھے صحیح طرح شادی پہ نہ بلایا جائے ساری زندگی نہیں آتے، قرآن کے ساتھ اتنی بدسلوکی اور پھر معافی بھی نہیں، توبہ بھی نہیں، اور پھر کہنا جی کمال ہو جائے گی، یہ قرآن کی توہین کرتے ہیں ہم لوگ، بے ادبی کرتے ہیں، قرآن کو اس وقت سر کے اوپر، اور اچھا قرآن کے نیچے مخالفت ہو رہی ہوتی، اوپر قرآن نیچے ننگے منہ بچیاں، موویاں بنانے والا ان کے جسمانی پور لے رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، جس دلہن پر میک اپ کی تیاری کرتے ہوئے لاکھوں روپیہ لگا دیا، جو اپنے میاں کے لیے تیار ہوئی تھی، سب سے پہلے اس کو غیر مرد دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، وہ اس کی مویاں بنا رہے کھڑا کر کے بٹھا کر کے، اور اب تو اخیر طوفان بدتمیزی برپا ہو چکا ہے۔ سن لیں ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے ہوکا دینا، ہم اپنا فرض انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پورا کرتے رہیں گے، اگر میں بھی ساتھ اگر صرف بیان کیا عمل نہ کیا، وہ آپ نے سن ہی لیا ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کی دولت دی، نہ رات کو پڑھا نہ دن کو عمل کیا، آج نیچے لیٹا ہوا ہے، ایک پتھر مارتا سارا سر پچک جاتا ہے۔ اگر ہم بھی ایسے ہی ہیں، قرآن کے فیصلے اٹل ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، قرآن سے محبت کریں، کل کو نہ پچھتانا پڑے، کل کو 9 آرزویں کریں گے ایک بھی پوری نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے، آج ممکن ہی ممکن ہے، آج تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تو وہ فکرہ عام ہو گیا ہے، کسی نے کہا بازار کیوں پھر رہے ہو، کہتا بازار والوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں، اس نے پوچھا کس لیے، کہتا اللہ مان رہا ہے، بازار والے نہیں مان رہے، اس کے گھر میں نہیں جاتے، اس کے دین پہ نہیں چلتے، اس کے رستے پہ نہیں چلتے، پھر اسی کو کسی نے دیکھا قبرستان بیٹھا ہوا تھا، پوچھا یہاں کیسے، کہتا اللہ اور بندوں کی صلح کرا رہا ہوں، کہتا پھر کیا صورتحال ہے، کہتا اب بندے مان رہے ہیں رحمان نہیں مان رہا، اب رحمان نہیں مان رہا، یہ وقت آنے سے پہلے کہ رحمان نہ مانے، ہاں قرآن کہتا ہے رحمان کی طرف سے یہ کہا جائے گا، رحمان کی طرف سے فَالْخَسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، یہ خواہشیں کرنے والے
آرزویں کرنے والے رو رو کے مالک کو آوازیں دیں گے، رو رو کے آوازیں دیں گے۔ جب صدیاں بیت جائیں گی، زمانے گزر جائیں گے، پتہ نہیں کتنے وقت گزر جائے گا، پھر مالک کائنات کی طرف سے ایک ڈانٹ آئے گی، دفع ہو جاؤ میرے پاس سے، آج میں تم سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے 18واں پارہ سورۃ المومنون، قرآن کہتا ہے اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، میں تم سے کلام کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے اپنے اللہ سے صلح کرنے، اور آج وہ اتنی جلدی راضی ہونے میں تیار ہے، اتنی جلدی ناراض بیٹے پہ جس نے باپ کو ساری عمر دکھ دیا ہو، اتنی جلدی باپ اس پہ راضی نہیں ہوتا جتنی جلدی مالک راضی ہو جاتا ہے، اتنی جلدی مالک معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے بعد اتنی معافی ہو، اور پھر بھی تم بدقسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہمارے جیسا کوئی بدقسمت ہوگا؟ جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، ابھی وقت ہے، پھر پچھتانا پڑے گا۔ آوازیں تم تک پہنچ گئی ہیں، میرے علم میں آ گئی ہیں، عمل کریں گے تو کل انشاءاللہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، نہیں عمل کریں گے واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، بہت عمل کریں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ ان لوگوں میں شامل کر دے جو تجھے دن اور رات راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں ہو جائیں ان کو اللہ قبول فرما۔ اللہ جو کہا ہے، جو میرے احباب نے سنا ہے، اللہ یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو سبق ہم نے یاد کیا، اللہ تیری توفیق سے کیا، تجھ سے دعا مانگی، اللہ جو سبق میں نے یاد کیا ہے توفیق دے میں تیرے بندوں کو سبق یاد کرا دوں۔ اللہ ہم سب کو ایسے سبق یاد کرا دے جو تجھے پسند آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل اپنی اسی مسجد میں حسب سابق بعد نماز مغرب پروفیسر عبد الماجد کشمیری صاحب حفظہ اللہ تعالی درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ آج آپ کے پاس جو مدرسے کے احباب تعاون کے لیے آئے ہیں وہ کاڑا کا بڑا معروف اور پرانا بچیوں کا درس ہے، اور یقین کریں ہمارے علم کے مطابق مستحق ہے۔ وہاں کی بچیاں، یہ جو بچیاں دین حاصل کرتی ہیں، ایک بچی جب دین حاصل کرتی ہے تو سمجھو پورا گھرانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ مرد دین حاصل کرتا ہے تو ایک ہی رہ جاتا ہے، عورت دین حاصل کرتی ہے، اس کے بچے، اس کا خامد، اس کے اہل و عیال سب تک دین پہنچتا ہے۔ اس دور میں، اس قدر مہنگائی کے دور میں، اس قدر مشکلات کے دور میں جو ادارے دینی کام لے کے جا رہے ہیں، بہت محنت والا کام ہے۔ اللہ ان کا قبول فرمائے اور ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محلہ دارالسلام میں مدرسہ تعلیم الصالحات ہے، بچیوں کا مدرسہ ہے، وہاں پر دینی مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مدارس کے اخراجات ہوتے ہیں، یہ اپنے اکاڑے کا مدرسہ ہے، احباب وہاں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں، پتہ بھی کر سکتے ہیں، کام ہوتا بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں کے دو احباب ہمارے پاس محترم اکبر صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ بچے آئے ہیں، جیسے جیسے پہلے بچے ہوتے ہیں ویسے ہی باہر کھڑے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ دو بیٹیاں بھی آئی ہیں، بہن بھی ایک آئی ہے جو عورتوں کی طرف باہر سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوگی اندر، تو سب عورتیں کوشش کریں کسی اور عورت کے ہاتھ میں نہ دیں، اس بچیوں تک، ہماری اس بہن تک اپنا تعاون پہنچائیں، خصوصی کوشش کر کے، محنت کر کے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، لینے والوں کو اصل جگہ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر.